راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پہ آکوے یار نو اجتے تو نہیں انکاری، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے، چک لے، تو سجدیوں سر چک لے، تے ہر کوئی تینو لبدا پھردا، سب نو تیری لورا، تے ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے، خالق سنو موڑا، خالق سنو موڑا، جے منانا میں تیرا واسطہ، جے منانا میں تیرا واسطہ، لوگ کی کہنے گے وے یاری، تو سجدیوں سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدیوں سر چک لے، تے اج میزان تے آپ کھلو جا، کہندا یار نو اللہ، جس دا چاہوے پارا کر دے، نیکیاں والا پلہ، نیکیاں والا پلہ، تو مرضیاں کر سونیا، تو
سجدیاں سر چک لے جا بخشی امت سارے تو سجدیاں سر چک لے تو سجدیاں سر چک لے ماشاءاللہ سبحان اللہ بڑے پیارے انداز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. حضور کی محفل میں آئے ہوئے ہیں, شرمانا چھوڑیں اور اونچی آواز سے اگر آپ کو سردی لگ رہی ہے تو ہاتھ بے شک اپنے بغلوں کے نیچے رکھیں, لیکن منہ آپ کو تھوڑا کھولنا پڑے گا کیونکہ حضور کے ذکر میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, اور وہ لوگ خدا شاہد جس مجلس اندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور جا کر نعرے کا جواب دیجئے. علامہ صاحب نیچے تشریف لا چکے ہیں. اب انشاءاللہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لینا پڑے گا, زیادہ دیر نہیں بیٹھنا پڑے گا. انشاءاللہ خطاب شروع ہونے والا ہے تو آپ جا کے بیٹھئے تاکہ وہ جو موتی اپنے منہ سے بکھیریں اور وہ لے کر آپ جائیں اور آپ اپنے دل میں اس کو جگہ دیں. جب آپ جا کے بیٹھیں گے تب ہی آپ کی عقل میں, آپ کے دماغ میں کوئی بات سمجھ آئے گی. کہ علماء کرام جو اپنے موتی بکھیرتے ہیں پھر جو جولی لے کے بیٹھتا ہے اور دماغ کھول کے بیٹھتا ہے پھر اسے ہی سمجھ آتے ہیں. محبت سے ایک بار بولیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. نعرہ جب وہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا. نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. محبت سے بولیے سبحان اللہ. ایک کلام پیش کر کے میں نعت خواہ کو دعوت دینے لگا ہوں. الہام کے رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. الہام کے رمجم کہیں بخشش کی گٹا ہے, یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں, کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. اور آیات کے جلمٹ میں تیرے نام کی مسند لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے. اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا, والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا, والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. اور سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. اور اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا, اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے. اے گنبد حجرہ کے مکی میری مدد کر. محبت سے بولیے سبحان اللہ. کہ اے گنبد حجرہ کے مکی میری مدد کر. جب پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اور ابرو بخشش کی طرف دیکھ رہی ہے, ابرو تیرے بخشش کی طرف دیکھ رہی ہے. محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. آپ کی انہی محبتوں اور چاہتوں میں محمد مصطفیٰ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ ویسیہ.
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। चमक रही है जबीन तेरे फकीरों की तजल्लियात के सहरे सजाए बैठे हैं जो आस्तां से तेरे लो लगाए बैठे हैं जो लो लगाए बैठे हैं खुदा गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं खुदा गवाह ज़माने पे छाए बैठे हैं और नसीब अपनों से कोई बात नहीं कर्म है उनका जो अपना बनाए बैठे हैं सब मिल के पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम करे दिल रुबा बन के आया रूह अर्ज़ो समा सब रसूले खुदा बन के आए वो हबीब खुदा बन के आया सब रसूले खुदा बन के वो हबीब खुदा बन के आया करे दिल रुबा बन के आया रूह अर्ज़ो समा बन के आया
حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا حضرت آمینہ کا دلارا وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے قصوں کی دعا بن کے آیا وہ شکستہ دلوں کا سہارا بے قصوں کی دعا بن کے آیا پہ کرے دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال کا اسے میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا بے مثال کا اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت علماء اہل سنت ہماری محفل کی رونق بنے حضرت علامہ مولانا جناب محمد مرتضیٰ صاحب سلطانی اور ان کے ساتھ علماء کرام تشریف لائے میں تمام کو مؤدبانہ انداز کے ساتھ حافظ مہتاب صاحب کی طرف سے اور پورے اہل خانہ کی طرف سے اور پورے اہل
محلہ کی طرف سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں قدم قدم پہ بے پناہ نیکیاں عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نقیب صاحب بھی محفل جاری رکھیں گے، یہ نئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ ہماری محفل میں رونق محفل ہیں حضرت علامہ حافظ محمد سعید صاحب خطیب جامعہ مسجد تتاپانی، حضرت علامہ غلام مرتضیٰ صاحب خطیب تتاپانی بازار، اور حافظ محمد سعید صاحب جامعہ مسجد گلی، اور حافظ محمد زیفان صاحب گرٹ سے، اور حافظ محمد یاسین صاحب۔ جتنے بھی مہمان ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے، ہم سب کو دل کی تاگریوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو نقیب صاحب محفل جاری رکھیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ انشاءاللہ اب تھوڑی ہی دیر کے بعد علامہ صاحب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے، اور ایک جن کی آج خصوصی نعت تھی، بس میں ایک شعر پڑھ کے ان کو دعوت دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ علامہ صاحب کو دعوت دوں گا۔ محبت سے ایک بار بولیے سبحان اللہ۔ کہ تنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر تنگ ہیں سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں کمر، آدھا ادھر آدھا ادھر چاند ہی کیا اگر کہتے آسماں کو وہ بھی گرتا ٹوٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، ایک طرف مکے کی سرحد اور ایک طرف طیبہ نگر، کاش کہ ہوتا میرا گھر، آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش کہ میرا گھر ہوتا آدھا ادھر آدھا ادھر، اور دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل صراط پھینک دے گا کاٹ کر، آدھا ادھر آدھا ادھر، اور یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا، یا رسول اللہ کی جاوید آئے گی صدا، کہ آج ہر عاشق رسول کے کہہ رہا ہے، جس طرح حکومت ان کے اوپر ظلم ڈھا رہی ہے، نہتے عشاقان مصطفیٰ کو شہید کر رہی ہے، گولیاں برسا رہی ہے، نظام پھینک رہی ہے، یہ ایک جاوید نے مقطع لکھا، یہ اس کا شعر ہے، لیکن ہر عاشق کی زبان پہ آج کے نعرہ ہے کہ اے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنے والے، ہم پہ ظلم کرنے والے، گولیاں چلانے والے، یا رسول اللہ کی آئے گی جاوید صدا، ہر عاشق رسول یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کی آئے گی صدا، جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر، جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ آپ کی انہی محبتوں اور چاہتوں میں تشریف لاتے ہیں محمد ارسلان اکرام نقشبندی صاحب، میں ملتمس ہوں کہ آئیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب احترام سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم حافظ محمد نعمان صاحب کو، جنہوں نے حافظ محمد مہتاب صاحب کو، جنہوں نے اپنی شادی کے موقع پر اس خوبصورت محفل پاک کا انعقاد کیا۔ مجھے آپ کو مدعو کیا، دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو، اس پیار کو، اس خلوص کو، اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کیونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، میں آپ کے اپنے علاقے کا ہوں، سنتے رہتے ہیں، ہم اپنا زیادہ وقت ان کو دیں گے، تو آپ حضرات محبت کے ساتھ ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ ویسے بھی جب بندہ یہ نیچے ہی جگہ بنانی چاہیے تھی، جب کرسی مل جاتی ہے تو پھر جیسے عمران خان کو پہلے کرسی نہیں ملی تھی، اب مل گئی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، اسے کرسی پہ جب بندہ بیٹھتا ہے تو وہ ویسے بھی جو ہے نا
اس کا موڈ اور طرح کا ہو جاتا ہے. تو میں دیکھ رہا ہوں محفل کافی دیر سے شروع ہے، نقیب محفل بار بار کہہ رہے ہیں بولے آپ لوگ بالکل جیسے نا ایسے بیٹھے جیسے آپ کو کوئی امانت رکھ گیا ہے، اگر آپ بول جائیں گے تو خیانت ہو جائے گی. ایسے نہ بیٹھے، حضور کے محفل میلاد میں آپ بیٹھے ہیں. بے شک شادی کا موقع ہے لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھو آج شادیوں پہ لوگ طرح طرح کے اخراجات کرتے ہیں اور رقص اور کس طرح کی محفلیں سجاتے ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ حافظ صاحب کو کہ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر بھی، اور بابا جی نے کہا تھا کہ خوشی کا موقع ہو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ، غمی کا موقع ہو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ. اب یہ یا رسول اللہ کی صدا آج حافظ صاحب نے شادی پر لگوا کے یہ ثابت کر دیا کہ اب ہر شادی پر بھی انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کی صدا بلند ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے. محبت سے درود و سلام جاگنے کا ثبوت دیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور ان ظالموں کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے وہ ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے اور بہت سادہ اے رسول دوستی کو سے اپنا جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا. ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. اور نبی کا نام آتا ہے تو جھوم جاتے ہیں حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. پڑھیے جاگنے کا ثبوت دیجئے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کرم کے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے. آپ کے آستانے کی کیا بات. کرم کے
کے آستانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آشیانے کی کیا بات ہے اور فاطمہ اور علی حسین اور پھر حسین فاطمہ اور علی حسن اور پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں کتنے نانے ہیں ان کے نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حق چار یار ہم سب کے ماننے والے ہیں شعر سنیے ابو بکر عمر عثمان علی ابو بکر عمر عثمان علی آپ کے چار یاروں کی کیا بات ہے آپ کے چار یاروں کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آخری شعر وقتہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جب اس دنیا فانی سے آپ نے رخصت فرمائی اور لوگوں نے جنازہ دیکھا اور یقیناً جو نکیرین ہیں احمد علی حاکم صاحب نے بڑا کمال لکھا ہے انہوں نے یوں ہی کہا ہوگا میں یہ شعر ادھر منسوخ کرتا ہوں بڑا خوبصورت شعر ہے سماعت کیجئے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے ہم بھی اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم بھی اپنے لیے یہ دعا کرتے ہیں کیا تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے کیا
मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, मुस्तफ़ा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, करम के आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। आखिरी शेर एक दो अशआर में इस कलाम के पेश करके इजाजत और अपने मेहमान को दावत देंगे हम। ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर एक आप हजरात सब देख रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अमीरुल मुजाहिदीन इल्लामा हाफिज खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आपने हमें ये दर्स दिया था। और अक्सर वो ये कहा करते थे कि मालिक कंड नहीं लगन देंगे। बाबा से बुलंद कहते सुभान अल्लाह। क्या कहते थे कि मालिक कंड नहीं लगन देंगे। दो शेर सिर्फ पेश करूंगा। आले मोहब्बत लोग बैठे हैं, मोहब्बत का सबूत दीजिएगा। सोने दा एक बारी हो जा, वही तक खाली 12 रुपये कहना नहीं। सोने दा एक बारी हो जा, फिर की उसी मालिक कंड नहीं लगन दे दे, सोने दा एक बारी हो जा, सोने दा एक बारी हो जा, मालिक कंड नहीं लगन दे दे, ओ दे प्यार दा बूटा बोजा, ओ दे प्यार दा बूटा बोजा, मालिक कंड नहीं लगन। सर्दियां से भी लगनी हाथ नहीं खोली जोड़ो का मन सुभान अल्लाह ना आदि ना हाथ लाई जोड़ो पता लगे जागड़े हो। सोने दा एक बारी हो जा, मालिक कंड नहीं लगन दे दे, ओ दे प्यार दा बूटा बोजा, मालिक कंड नहीं लगन दे दे। शेर समाप्त कीजिए। कि मैं मनाया सोने रब नो दस गया रिज़वी बाबा सब नो, दस गया रिज़वी बाबा सब नो, कि मैं मनाया सोने रब नो दस गया रिज़वी बाबा सब नो, दस गया रिज़वी बाबा सब नो, छड़ के दुनिया बस योदा हो जा, छड़ के दुनिया बस योदा हो जा, मालिक कंड नहीं लगन दे दे, छड़ के दुनिया बस योदा हो जा, फिर मालिक कंड नहीं लगन दे दे। आखिरी शेर बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि ये हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। जी आखिरी शेर है, समाप्त कीजिए। बताए लगना हशर दिहाड़े तक दे रेणे के लोगी सारे तक दे रेणे के
آقا کینا رضوی کھلو جا آقا کینا رضوی کھلو جا یو مالک کرد نہیں لگڑ دے آقا کینا رضوی کھلو جا مالک کرد نہیں لگڑ دے او دے پیار دا بوٹا ہو جا مالک کرد نہیں لگڑ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایک کو تھوڑا کم کر دیں نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت انجلی ذرا جاگن دا ثبوت دیو پتہ چلے اشاقان مصطفیٰ آج سرزمین جنجورہ دے اتے بے کے حضور دی محفل میلاد اچ بے کے شادی دی تقریب کے اندر بے کے ایک دعوت دے رہن اے لبائک دا نعرہ اور صرف فوتگیاں دری لگ رہا لبائک دا نعرہ اور صرف محفلہ وچ نہیں لگ رہا لبائک دا نعرہ صرف 12 ربیع الاول نہیں لگ رہا بلکہ ہر حضور دے غلام جنہیں رسول اللہ نال محبت کر دینے اور سرکار دا لبائک یا رسول اللہ دیا صداواں تو تاجدار ختم نبوت دیا صداواں اپنی شادی دے موقع تے بھی لان گے انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چمن میں رہ کے خاروں میں پھول زندہ ہے اور محفل میلاد منا کے بتاتے ہیں زمانے بھر کو محفل میلاد منا کے بتاتے ہیں زمانے بھر کو کہ ارے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے آپ کی انہی محبتوں اور چاہتوں میں حضرت علامہ مولانا سعید صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے نورانی اور وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کی بنجر کھیتی کو سیراب فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 الحمد لله الذي لم يزل لا يزال حيا قيوما عليما قديرا
والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد عالم ما كان وما يكون وكان فضل الله عليك عظيما وعلى آله التقى النقى الزكاء المجتبى وأصحابه الذين أعطاهم الله مغفرة وأجرا كريما ونعيما مقيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود پاک پڑھا کریں اس لیے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کا قرب ملتا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ملتا ہے. ہر مسلمان کی زندگی کی یہی سوچ ہے جیسا بھی زندگی گزر رہی ہو، غفلت، سستی میں، کاہلی میں، بد عملی میں، بے عملی میں، لیکن ہر کسی کی سوچ یہی ہے کہ زندگی میں کوئی عمل ایسا ہو جائے جس سے اللہ جل جلالہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب مل جائے. تو وہ درود پاک کا تحفہ ہے. رب کی طرف سے رحمتیں بھی آتی ہیں، رب اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے. اور جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو ایک شاعر فرماتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر، پڑھ لے درود غفلت نہ کر. ہمیں غفلت پائی جاتی ہے، سستی پائی جاتی ہے. ہر کوئی اپنے مقام پر جس درجے کی سستی ہوتی ہے ہم کرتے ہیں. کوئی آدمی ہوتے ہیں ہم میں سے جن میں سستی نہیں ہوتی. وہ قبلہ حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ابھی 9 سال کی عمر ہے تو نماز تہجد کی عادت، 5 وقت کی نماز تو اپنی جگہ ہے. 9 سال کی عمر میں ایک سنگی نے جب ایک مسجد کے افتتاح کے موقع پر لوگوں میں اعلان کر دیا اسی بات کا کہ ہمارے قبلہ حضرت جی کے لخت جگر پیارے بیٹے حضور قبلہ حاجی پیر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے استاد مکرم حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ، ان کے شیخ ہیں. 9 سال کی عمر میں جب سنگیوں نے یہ اعلان کیا، قبلہ حضرت جی کے پاس یہ خبر پہنچی تو قبلہ حضرت جی شہرت نہیں چاہتے تھے.
अपने आप को गुम करके अपनी जिंदगी गुजारती। और अगर कोई दुआ के लिए भी कभी कहता तो आप सबके अंदाज में हमें नसीहत सिखाने के लिए आप फरमाते हम अपनी आखिरत की फिक्र में हैं, हम अपनी आखिरत की फिक्र में हैं। गोया के दुआ कराने वाले को भी ये सबक सिखा देते कि फिक्र आखिरत सारा सरमाया है। तो आपने उन संगियों को इस बात पर डांटा कि हमने तुम्हारे कहने पर इनको मस्जिद की इफ्तिताह के लिए भेजा था, लेकिन इसलिए नहीं भेजा था कि लोगों में शोहरत कराई जाए। और फरमाया तुम्हें क्या खबर है, उन संगियों को डांटते हुए फरमाया तुम्हें क्या खबर है कि वो तहज्जुद की नमाज भी अदा करते हैं या कि नहीं। और किबला हाजी पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को करीब बुलाकर आपने फरमाया संगियों का तुम्हारे मुताल्लिक ये ख्याल है, संगियों का तुम्हारे मुताल्लिक 9 साल की उम्र होती है, संगियों का तुम्हारे मुताल्लिक ये ख्याल है, लिहाजा संगियों के इस ख्याल पर पूरे उतरो, संगियों के इस ख्याल पर पूरे उतरो। तो वो कहते हैं यानी हम में तो गफलत पाई जाती है और हम इन शयूख के दामन से वाबस्ता इसलिए होते हैं कि हमें अगर खैर मिलती है तो इनके दर से, गुलामी रसूल का सबक मिलता है तो इनके दर से। और खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर, दिल के अंदर जो तड़प पैदा हुई, जो इश्क़ मुस्तफ़ा का जज्बा पैदा हुआ, फना फिर रसूल का वो मकाम पैदा हुआ कि जब पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना के उस सफर के दौरान जब आंख लग जाती है, आका का दीदार होता है, सुन्नत के तर्क किए जाने पर यानी असर की सुनते, सुन्नत गैर मुअक्कदा जिनको हम कभी पढ़ते ही नहीं, हमारे यहाँ रवाज ये होता है बस फर्ज पढ़ने हैं, सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़नी नहीं है। कोई अल्लाह वाला हो तो वो पढ़ता है, मेरे समेत सबका यही हाल होता है, वह सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़नी नहीं है। कहते तो हैं कि 8 रखते हैं असर की, लेकिन पढ़ते 4 हैं, वो 4 ही पढ़कर हम फारिग होकर चले जाते हैं। तो पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आका का वो दीदार होता है तो जब अपने मुल्क में आते हैं तो फिर भी क्या कहते हैं, इस सूरत नू में जाना था, क्या कहते हैं, उस सूरत नहीं कहा, या उस सूरत नहीं कहा, ख्याल मुस्तफा में इस कदर डूब गए कि यहाँ पहुंचे तो ख्याल फिर वही, तसव्वुर वही, आंखें बंद करते हैं फिर भी आका का तसव्वुर, आंखें खोलते हैं फिर भी आका का तसव्वुर। तो कहते हैं इस सूरत नू। और जब किबला उस्तादिया मुकर्रम फना फिर रसूल के इस मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने ये नहीं कहा उन्हें माना उन्हें जाना, ये नहीं कहा, फिर कह रहे थे इन्हें माना इन्हें जाना, इन्हें माना इन्हें जाना। क्यों कह रहे थे कि वह फना फिर रसूल के उस मकाम पर फायद हो गए। खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, खत्मे नबूवत, वो क्या कहते हैं, पढ़ ले दरूद गफलत न कर। अगले जुमले पर थोड़ी सी गौर करें और फिर मोहब्बत अपने अंदर की दुनिया से, जब आदमी अंदर की दुनिया से कोई बात कह दे, रब बख्शिश के बहाने तलाश करता है। हम बख्शिश के मोहताज हैं, सारे अमल करते हैं तो बख्शिश के लिए। किबला हाफिज साहब अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अत्तहूरु शत्रुल ईमान, के पाकीज़गी, सुथरा रहना, सुथरा रहना, पाकीज़ा जिंदगी गुजारना, ये निसफ ईमान है। और निकाह के मुताल्लिक भी फरमाया ये भी निसफ ईमान महफूज हो जाता है, ईमान महफूज हो जाता है। और कलमा-ए तैयबा कामिल ईमान को हिफाजत दे देता है। क्यों? इसलिए कि वो अंदर को भी सुथरा करता है, बाहर को भी सुथरा करता है, कुफर की गलाजत को भी दूर करता है, गुनाहों की गलाजत को भी दूर करता है। और ये निकाह जो ईमान के बाद सुन्नत के मुताबिक मिलाद मुस्तफा की रस्म अदा करते हुए, रस्म में इसलिए कह रहा हूँ हमारी गलत रस्में, रस्म गलत रस्में, क्या गलत रस्में, तेल मेहंदी, शाह तेल,
کہتے ہیں نا چور تیل، چور تیل یہی کہتے ہیں نا، شاہ تیل، تو یہ کہاں سے آئے؟ ادھر سے، مودی کی طرف سے، کیونکہ وہ یہاں رہ کر گئے، ہم میں وہ ساری رسم و رواج پائے جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کے ولی کے دامن کے ساتھ جو وابستہ ہوتے ہیں ان کو وہاں سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق یہ ملتا ہے کہ جب النکاح من سنتی، نبی کے فرمان پر عمل کر رہے ہو تو پھر رسم تیل بھی میلاد مصطفیٰ کی صورت میں ہو، ذکر مصطفیٰ کی صورت میں ہو، یاد مصطفیٰ کی صورت میں ہو، تو پھر رب زندگی کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے، پھر اس زندگی کے اندر رحمتیں عطا فرماتا ہے، فضل عطا فرماتا ہے، پھر ساری زندگی کے اندر برکتیں آتی ہیں، پھر جنازہ اٹھتا ہے، فرشتوں کی جماعت اس جنازے کو بھی استقبال کے لیے آتی ہے، روح کے استقبال کے لیے آتی ہے۔ تو اس لیے وہ شاعر کہتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر، قسم بخدا اب بھی ہمارے نبی اب بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں، اب بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سب سے پہلے تو میں اہل خانہ کو، حافظ صاحب کو اپنی شادی کے موقع پر آقا کے نام کی محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، ہمارے کریم آقا جب باہر تشریف فرما ہوئے اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد آپ کا چہرہ مبارک اتنا چمک رہا تھا، جو تشبیہ دے رہے ہیں قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر، قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر، کہ رب قرآن کے اندر اعلان کر رہا، جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی اس کے اندر، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ صحابہ وہ تھے جو آقا کے کسی وصف کا ذکر کرتے نا تو الفاظ تلاش کرتے کہ کمال کا لفظ ملے آقا کے لیے استعمال کرنے کے لیے، تو وہ صحابی رسول جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آقا کا چہرہ یوں چمک رہا تھا جیسے انار کے دانے آپ کے رخ انور کے اندر نچوڑ دیے گئے ہیں، وہ چمک کو اس انداز سے پیش کر رہے ہیں، یعنی آپ تلاش کرتے کرتے کتنے تصور کیے ہوں گے، کتنے خیال کیے ہوں گے، کتنے الفاظ سامنے آئے ہوں گے، کسی لفظ کا انتخاب کرتے کرتے اس درجے پر پہنچے کہ آقا کے اس حسن کو، اس جمال کو اس انداز سے بیان کروں۔ تو فرماتے ہیں جب آقا اتنی مسرت، اتنی خوشی کی حالت میں باہر تشریف فرما ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ مجھے مبارک دو، اے میرے صحابہ مجھے مبارک دو۔ تو یہ مبارک دینا آقا کی سنت ہے، مبارک دینا آقا کی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دینے کے بعد آقا نے فرمایا تو فوراً مبارک دے دی، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی مبارک ہیں؟ میرے کریم آقا نے فرمایا جو رب نے مجھے تحفہ عطا فرمایا، جو رب نے مجھے تحفہ عطا فرمایا، فرمایا دنیا و ما فیہا کے مقابلے میں وہ بلند و بالا ہیں، وہ عظمت والا ہے، وہ دنیا اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے بڑھ کر ہیں۔ اور قربان جائیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر، جب آپ عمرے کے لیے گئے تو کریم آقا نے فرمایا اے میرے بھائی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔ کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی، کس نے فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس نے فرمایا؟ آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہیں نا سیاہ ستہ، آج کا موبائل کا دور آ گیا نا، فوراً میسج آتے ہیں سیاہ ستہ،
میں تو کہتا ہوں سیاح ستہ سے، ہم تو اتنی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، نہ اتنی پڑھی ہے کہ میں کہوں کہ میری نظر سے سارے گزرے ہیں، جو اسباق کے دوران، دورہ حدیث کے دوران یا علماء سے سنتے سنتے میں تو اس درجے پر پہنچا، کسی ایک ضعیف سے ضعیف حدیث ضعیف کس لیے بنتی ہے؟ جب راویوں کے اندر تھوڑی تھوڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بذات خود حدیث ضعیف کے درجے کی اس لیے نہیں ہوتی، وہ راویوں کے اعتبار سے ہے۔ تو کوئی ایک کمزور سے کمزور حدیث بھی کوئی بیان کرے کہ کبھی عمر فاروق نے یہ کہا ہو، کبھی عمر فاروق نے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ میرے بھائی ہیں، رسول اللہ میرے بھائی ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کو بھی آقا نے بھائی کہہ کر پکارا، فرمایا کیا تیرے لیے میں ہی بھائی کافی نہیں ہوں؟ لیکن اخوت اسلامیہ قائم کرتے ہوئے، لیکن علی مرتضیٰ نے بھی کبھی یہ نہیں فرمایا کہ آقا میرے بھائی ہیں، آقا میرے۔ تو ہمیں صحابہ سے یہ ایمان کے درجے ملتے ہیں، یہ ایمان کی ایک دلائل ملتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں صحابہ نے میلاد نہیں کیا، ہم تو کہتے ہیں کیا ہی میلاد صحابہ نے ہے۔ صحابہ نے، امام بخاری نے کیا ہے، امام ترمذی نے کیا ہے، امام نسائی نے کیا ہے، امام مسلم نے کیا ہے، امام ابن ماجہ نے کیا ہے۔ یہ سارے لوگ حدیثوں کو جمع کرتے رہے اور بیان کیا کرتے ہیں؟ آقا نے نماز اس طرح ادا کی، آقا نے زکوٰۃ اس طرح ادا کی، آقا نے رکوع اس طرح کیا، آقا نے سجدہ اس طرح کیا، آقا نے اپنی بیٹی کا استقبال اس طرح کیا، آقا نے فلاں صحابی کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہی چیزیں میلاد میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو جب عمر فاروق بولے تو وہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے گریہ ازاری کرتے ہوئے، رب کی طرف سے اور حبیب کی طرف سے یہ جو تحفہ ملا نا، اس پر خوش ہو کر عمر فاروق بھی کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرماتے ہیں جو آقا نے یہ کلمہ مجھے کہا نا میرے بھائی، میرے لیے دنیا و ما فیہا کے سارے خزانوں سے بڑھ کر یہ خزانہ میرے لیے ہے، سارے خزانوں سے بڑھ کر میرے لیے یہ خزانہ ہے۔ اور قربان جائیں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن، امام حسین اور اپنے لخت جگر کو وظائف دیے، خدمت کی، غنیمت تقسیم کیا، مال غنیمت تقسیم کیا، تو اپنے بیٹے سے بڑھ کر حسنین کریمین کا وظیفہ مقرر کیا۔ تو بیٹے جب عرض کرنے لگے تو آپ نے جو جواباً کلمات کہے، وہ جواباً جو کلمات کہے وہ علی مرتضیٰ تک پہنچتے ہیں۔ کس تک پہنچتے ہیں؟ علی مرتضیٰ تک۔ تو علی مرتضیٰ نے جو جواباً کلمہ کہا، عمر فاروق کیا فرماتے ہیں؟ اے علی جو کلمہ تم نے مجھے کہا کہ یہ جنت کے چراغ ہوں گے، یہ جنت کے کون؟ عمر فاروق۔ تو یہ مجھے لکھ کر دو۔ کیا فرمایا؟ یہ مجھے لکھ کر دو۔ اور لکھ کر دینے میں جو حکمت بیان کی، کہا کل میرے لیے بخشش کا یہی پروانہ ہوگا۔ جو علی مرتضیٰ نے کلمہ لکھ کر دیا، میرے لیے بخشش کا یہی پروانہ ہوگا۔ اور ہم یہ محفل بھی یہی سجاتے ہیں، کبھی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی آقا کے تذکرے کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کے تذکرے کرتے ہیں، نام ان کے لیتے ہیں، اپنے لیے کفارہ سیئات بناتے ہیں، نام ان کے لیتے ہیں، گناہ ہمارے مٹتے ہیں۔ اگر کوئی امام حسن کا نام لیتا رہے، صرف نام لے تو گناہ مٹ جاتے ہیں، امام حسین کا نام لے تو گناہ مٹ جاتے ہیں، صدیق اکبر کا نام لے تو گناہ مٹ جاتے ہیں، عمر فاروق کا نام لے تو گناہ مٹتے ہیں، عثمان غنی کا نام لے تو گناہ مٹتے ہیں، علی مرتضیٰ کا نام لے تو گناہ مٹتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق۔ ہم جب اپنی زندگی کا ایک ایک پہلو اس انداز میں گزاریں کہ ہمارے آقا نے یہ زندگی کیسے گزاری ہے، آقا نے تو سارے طریقے سکھا دیے، اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سکھا دیے، رسم شادی کرنے کے طریقے بھی سکھا دیے، نکاح کرنے کے طریقے بھی سکھا دیے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا اے لوگوں کبھی اس موقع پر آ کر ایک طرف میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاؤ
اور دوسری طرف جب تم بارات لے کر اپنے سسرال کے گھر جاؤ، ڈولی لینے کے لیے، رخصتی کے لیے جاؤ، تو کبھی سسرال والوں کی طرف سے تمہیں سونے کا تحفہ ملتا ہے انگوٹھی کی صورت میں۔ گھر والے کہتے ہیں، والد صاحب کہتے ہیں، بھائی کہتا ہے، سارے رشتہ دار کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے پہن لو۔ اور اگر آقا کے ساتھ سچی محبت رکھنے والا ہے وہ کہتا ہے میں ایک لمحہ کے لیے بھی پہننے کے عوض میں رسول اللہ کی ناراضگی اختیار نہیں کر سکتا، اس کو پسند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے لیے دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ تو جب یہ سوچ بن جائے تو پھر اس صورت میں انسان ان سارے عملوں سے اس انداز سے گزرتا ہے کہ جس طرح میرے مصطفیٰ نے ہمیں یہ عمل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ ہم تو جب ڈولی نکالتے ہیں، ڈولی ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے نا، جب ڈولی گھر سے نکلتی ہے تو گھر والے کیا کرتے ہیں، چاول یا دانے اس عورت کے ہاتھ میں دیتے ہیں، بننے والی دلہن کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پیچھے پھینک دو۔ کیا کہتے ہیں؟ گویا کہ ہم پہلا اعلان کر رہے ہیں کہ تیرا رزق اس گھر سے ختم ہو چکا ہے، اب جائیداد ہے تو بھائیوں کی، اب وراثت ہے تو بھائیوں کی، تیرا اس میں کوئی حق نہیں رہا۔ سب سے پہلے رسول اللہ کی ناراضگی اختیار کرتے ہیں، قرآن سے روح گردانی اختیار کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان بیٹیوں کا حق ہے، وراثت میں وہ معاف کریں تو ان کی اپنی مرضی، وہ بھائیوں پر مہربان ہو تو ان کی اپنی مرضی، تم تو دانوں کی توہین کر کے۔ پہلی عورتیں کہا کرتی تھی نا، جب چولہے کے قریب بیٹھ کر برات پہ آٹا لیتی تو اپنی جوتی دور اتار دیتی کہ یہ رزق ہے، اور جو رزق کا ادب کرتا ہے رب اس رزق کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس روٹی کی عزت کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، اور جب تم اس روٹی کی عزت چھوڑ دو گے، تحریم چھوڑ دو گے، تو پھر تمہارا مقدر کیا بنے گا، جس سے روٹی دور ہو جاتی ہے پھر اس کے قریب دیر سے آتی ہے، پھر اس کے قریب دیر سے آتی ہے۔ ہمیں تو ابھی اس کا احساس نہیں ہے، ہمیں اس کا شعور بھی نہیں آتا ہے کہ کبھی ایسا ہوگا، لیکن حالات اس طرف جا رہے ہیں، حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، میں آج پڑھ رہا تھا، ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، کہ کل قیامت کے دن رب اعلان کر رہا ہے جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہو جاتا ہے، وہ جو میرے مصطفیٰ کا دشمن ہو جاتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کرتا ہوں اور میں اس کو پیشانی کے بل گھسیٹوں گا۔ کون؟ جو کہتا ہے مجھے خبر نہیں، جو کہتا ہے مجھے خبر نہیں، جو کہتا ہے مجھے خبر نہیں، ناسیۃ کاذبہ، اس جھوٹے کو پیشانی کے بل گھسیٹا جائے گا۔ وقت بتائے گا، جو ہم میں سے زندہ ہوگا وقت بتائے گا کہ مجھے خبر نہیں، مجھے خبر نہیں، یہ گولیاں چلانے کا اعلان مجھے خبر نہیں، خاطیہ، یہ گناہ کے آخری درجے پر جا رہا ہے۔ کوئی کسی جماعت کو ووٹ دینے والا ہو لیکن رسول اللہ کی غلامی سے باہر نکلے گا تو سمجھ لے کہ میرے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ جماعتیں اپنی جگہ ہیں، اپنی کسی کی سوچ اپنی جگہ ہے، فکریں اپنی جگہ ہیں، انتخاب اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ سے جب رشتہ کٹے گا تو سمجھ لے کہ یہی قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی، یہی قبر جس کے اوپر فوجی بھی تمہیں سلام کریں گے، وہ حکومت والے بھی تمہیں سلام کریں گے، لیکن جب قبر کے اندر پہنچے گا ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس جھوٹے کو پچھانی کے بل گرایا جائے گا، مجھے خبر نہیں، مجھے خبر نہیں۔ ہم یہ کہیں کہ ہمیں خبر نہیں، ہم جب گھر کے ماحول کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالیں گے تو پھر کامیابی مقدر بن جائے گی، گھر کے اندر زینتیں آئیں گی، گھر کے اندر رونقیں آئیں گی، اور یہ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کرنے کا صرف یہی مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، اور جو نعرہ بڑی محبت سے اندر کی دنیا سے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک کا حقیقت میں مظہر بن جائے۔ لبیک کا معنی ہوتا حاضر ہوں یا رسول اللہ، حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں بھی مجرم ہوں،
میں آپ کو تو نہیں کہوں گا میں بھی مجرم ہوں، یہاں بیٹھ کر تقریریں کرتے ہیں، ادھر وہ ہیں لبیک یا رسول اللہ کا جو مظہر بنتے ہیں، گردے بھی باہر آئے ہوئے ہیں، اور وہ نوجوان کہتا ہے یہ ایک جان نہیں ہزاروں جانیں ہوں تو قربان کرتا ہوں۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ میں اس موقع کو مناسب نے سے سمجھا، اس خوشی نے موقع پر میں پھر انکار کر دوں پہلا منانے سے چلنا، لیکن اگر ہماری طرف صحیح کسی گلا کو تکلیف ہو، مختلف لوگ مختلف پارٹیاں ووٹ دینے لے ہونے نا تکلیف ہونی، لیکن رسول اللہ سارے واسطے ہیں، پائیں کسی پیپلز پارٹی کی دیتے ہوئے، پائیں کسی پی ٹی آئی کی دیتے ہوئے، پائیں کسی مسلم کانفرنس کی دیتے ہوئے، اپنی اپنی سوچاں، اپنے اپنے خیال، اپنی اپنی مانگائیں، لیکن رسول اللہ نے سامنے آساں سارے ایک درجے میں ہو ہی سکنا، جس کی سفیر پارٹی کے دیتے ہون کل اوہ اٹھی تا اپنی جان اللہ نے نبی نہیں ذات نہیں خاطر تحفظ نہیں خاطر قربان کرنا ہوا ہے تو اوہ بازی کی نہیں جائے، اوہ مرتبہ کی نہیں جائے، تو آساں اسے گل لے رہا ہوں کہ آساں لبیک یا رسول اللہ کے دیتے ہوئے، آساں لبیک یا رسول اللہ کی دیتے ہوئے، آساں ان کی چیزانی ضرورت کوئی نہیں ہے، آساں کسی چیزانی ضرورت کوئی نہیں۔ میں پچھلے دن میں ایک طرح موبائل زیادہ نہ استعمال کرنا ہے ٹچ موبائل، لیکن ایک سنگیاں کو تکیا جس لئے طالبان کی تو انہوں نے جلے سیران پر پگاں داڑیاں پوریاں، میں اکرام صاحب کی بھی اگر عرض کرنا آیا کاش کہ لبیک یا رسول اللہ نے جلے صدا لائی دلہ اندر ایک تڑپ پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ انہاں کی بھی ایک تڑپ پیدا کرے، تو استاد خادم حسین رضوی صاحب جس لئے تھا نات استے کھڑے ہونا تو انہوں نے روح تھا موجود ہو سی، تو انہاں جلے چہرے پر سنت سجائی ہو سی، تو حضرت خوش ہوئی جاسن، آسان یہ مقدر سمری جاسن، تو فرشتے بھی جلے پوچھسن نا، تو اس ویلہ رسول اللہ بھی حاضر ہو سن، تو خادم حسین رضوی تو اپنے شیخ نہیں روحاں حاضر ہو سن، آفسن اس کو لونا پوچھو ہے کنا آسان ہے آسان غلام سمجھے، محسوس ناراض بے شک ہوئی جن، محسوس ضرور کر، محسوس ضرور کر۔ میں پچھلے دن ایک پیمبر گیا ہیں، بڑا دل خوش ہویا، اتھے تریاں پروگرامہ پر گیا، تریاں جگہ جڑے ناتا پڑھنے لے لوگ سے نا انہوں نے چہرے پر سنت رسول پوری جیسے، بہت دل خوش ہویا، کاش کہ آسان اپنی یہ سوچ اندر آسان کے جائیں آسان خدا جاننا ہے، اس نبی نے صدقے معافی عطا فرماسی، اندروں آسان میں نہ کروں زیادہ کالا ہو سکتا، میں نہ کروں زیادہ گناہگار اندروں، لیکن خوشی ہو سی جس طرح ان پر محفلی نہیں تکھاں تا سنت رسول انہاں نہیں بدی ہوا ہے، تا حقیقت گل ہمیں کی بہت بڑی خوشی ہو سی، بہت بڑی خوشی ہو سی۔ اللہ تعالیٰ انہاں کی اس نے پر اے عمل اختیار کرنا نہیں تو ثابت قدمی نہیں توفیق عطا فرمان، آسان جوانا نہیں زندگی بھی اس طرح ہے، آسان بچہ آسان پرا آسان کوئی رشتہ دار جلہ جوانی چڑھے تو اس نے سوچ ہوا ہے کہ مارے چہرے پر سنت رسول ہے، وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔ یہ سارے اسے نبی نے غلام ہیں تو سارے اس نے ہے کہ سارے مدینی نے سنت رسول سے الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کی خوبصورت بزم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جس میں اساتذہ کرام، علماء کرام، ائمہ کرام کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں۔
اور بالخصوص انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب محترم حافظ محمد سعید صاحب، جنہوں نے خوبصورت انداز میں ہم سب کی اصلاح فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ آج کی بزم جناب محترم حافظ مہتاب صاحب، جنہوں نے اپنی شادی کے موقع پہ تیل مہندی کی رسم کو، جس میں ہندوانہ کلچر کو ترجیح دی جاتی ہے، اسے پائے حقارت سے ٹھکرا کے آقا کریم علیہ السلام کی میلاد کا جشن منایا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی زندگی میں بہاریں عطا فرمائے، حضور کے ذکر کا صدقہ اللہ رب العزت انہیں قدم قدم پہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ میں یہاں پہ چونکہ کثیر تعداد میں ان کے ساتھی جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور میں ان کے ساتھ پڑھنے والے کثیر تعداد میں موجود ہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان رسومات کو ترک کیا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی بزم سجائی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو، چونکہ کثیر تعداد میں طلباء ہیں، اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے۔ معزز و محتشم سامعین و حضرات، آج جہاں حافظ صاحب کے لیے خوشی کا دن ہے، وہاں ہمارے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ ہمارے علماء، حفاظ، قراء اور بالخصوص اسکولوں اور کالجز کے اور یونیورسٹی کے نوجوان پاکستان کی سڑکوں پہ ہیں، ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ ان سارے حالات کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے، اور پھر ایک قادیانی فتنے کے ساتھ تعلق رکھنے والے بدبخت جو ہم پہ مسلط ہیں، انہوں نے یا رسول اللہ کی صدا لگانے والوں کو آج دہشت گرد کہہ دیا ہے، اور یہ جملہ کہا کہ جیسے ہم القاعدہ والوں سے نمٹتے رہے، اسی طرح ہم لبیک والوں سے بھی نمٹیں گے۔ تو اس موقع پر یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے حوصلوں میں بلندیاں عطا فرمائے جو سڑکوں پہ چل رہے ہیں، نہ سردی، نہ گرمی، نہ بھوک، نہ پیاس، صرف یا رسول اللہ کی صدا لگا کے اپنی بھوک اور پیاس کو بجا رہے ہیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلیوں سے جب گزرتے تو آپ نگاہ جما جما کر دیواروں کو دیکھتے۔ کسی شخص نے عرض کیا، امام مالک آپ کافی دیر تک دیوار پہ نگاہ جما کے رکھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنی نگاہ کو ہٹاتے نہیں۔ جب نبی علیہ السلام کا عشق اور حضور کی محبت سینے میں آ جاتی ہے، وہ چراغ جب جلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر بندہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا۔ وہ عاشق یہی کہتا ہے کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر، اللہ کے محبوب نبی کی بات سنا، حضور کی بات سنا۔ تو وہ عاشق تڑپ کے جب وہ اپنی جانیں قربان کر رہے، کس قدر رکاوٹیں، کس قدر مشکلات ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ 126 دنوں تک دھرنا رہا، اس میں جلاؤ گہراؤ کے نعرے لگتے رہے، سول نافرمانی ہوتی رہی۔ وہ صرف اپنے سیاسی اقتدار کی خاطر تھا، تو جو ناموس رسالت کے لیے نکلیں انہیں دہشت گرد قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تو آپ دیوار پہ نگاہ جما کے رکھتے. کسی نے سوال کیا امام مالک وجہ کیا ہے کہ آپ کافی دیر تک نگاہ جما کے دیوار کو دیکھتے رہتے ہیں؟ تو حضرت امام مالک نے جواب دیا مجھے آقا کا زمانہ یاد آتا ہے, یہاں سے میرے آقا گزرے ہوں گے اور ان دیواروں پہ میرے آقا کی نگاہ پڑی ہوگی. تو ہمارے جتنے بڑے گزرے, جتنے ہمارے اکابرین تھے, ممتاز حسین قادری تو جیل کی کالی کوٹڑی میں بھی یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہے. اور حضرت بابا فرید نے کہا تھا تڑپ کر, آج نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ دنیا میں کچھ نہیں, یہ دنیا فانی ہے, ختم ہو جانے والی ہے. ہندوانا کلچر کو چھوڑ دیں, رسومات کو ترک کر دیں, داڑھیوں کے ڈیزائن کرنے چھوڑ دیں, آدھے سر کے بال کٹوا دینا, آدھے سر پہ بال رکھنا, یہ سارا یہودیوں کا طریقہ ہے. ان سارے طریقوں کو چھوڑنا ہوگا, محمد الرسول اللہ کے طریقوں کو اپنانا ہوگا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تو حضرت امام مالک نے کہا کہ مجھے آقا کا زمانہ یاد آتا ہے, میرے آقا یہاں سے گزرے ہوں گے اور آپ کی مبارک نگاہیں ان دیواروں پہ پڑی ہوں گی. میں تو اپنے محبوب نبی کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہاں سے گزر ہوا ہوگا. حضرت بابا فرید نے بھی کہا تھا تڑپ کے کہ علی فیتن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں, پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں آقا دے پیری آواں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی. آج وہ جوان جو چھلانگ لگا کے اپنی جانیں قربان کر رہے, ابھی تو دریائے جہلم کا جو پل ہے وہ دونوں طرفوں سے توڑ دیا گیا. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ دریا میں گر جائیں گے, ڈوب جائیں گے. وہاں پر اگر خادم حسین رضوی صاحب کی وہ تقریر لگا دی گئی کہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کے سینوں میں جو حضور کی محبت تھی, آقا جو حکم دیتے عرض کرتے غلام یا رسول اللہ اگر آپ حکم فرمائیں تو آپ کے حکم کے مطابق ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. تو وہ شمع جب سینے میں روشن ہو جاتی ہے, وہ محبوب کی اداؤں کو اپنانے کا طریقہ آ جاتا ہے, حضور کے ذات اقدس پہ مر مٹنے کا طریقہ اور انداز جب آ جاتا ہے تو پھر بندہ تڑپ کے کہتا ہے علی فیتن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف محبوب دی واواں, پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں آقا دے پیری آواں, جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں, یار فریدا کدی میں نو مل جائے سونا تے میں رو رو حال سناواں. اس محبوب سے ملنے کے لیے, اس محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہر ایک یہ چاہتا ہے اس محبوب پہ میں قربان ہو جاؤں. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. میرے آقا کریم علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں, باعث وجود کائنات ہیں, منبع وجود کائنات ہیں. اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. ہم اس لیے اپنے آقا کی اداؤں کو اپناتے ہیں. شادی کا موقع ہو یا کوئی دنیا کو چھوڑ کے قبر میں جا رہا ہو, اس لیے کہ قبر میں جب جائے گا تو وہاں بھی چہرہ مصطفیٰ کا دیدار پائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا تھا قبر میں جب سرکار آئیں تو میں ان کے قدموں پہ گروں, فرشتے گر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں چھوڑ دو مجھ کو اے فرشتوں, اب پائے ناز سے کیوں کر اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اس محبوب کے عشق میں, اس محبوب کی محبت میں, اس محبوب کے پیار میں تڑپو, اپنے آپ کو قربان کرو, اس محبوب نبی کی اداؤں کو اپناؤ اور جوم جوم کر یا رسول اللہ کی صدائیں لگاؤ. اس لیے کہ یہ صدا لگاتے ہوئے جب قبر میں جائیں گے تو قبر بھی روشن ہو جائے گی اور یوں کہیں گے فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں
सभी दे मनाओ हुजूर आगे हैं फलक के निज़ारों ज़मीं की बहारों सभी दे मनाओ हुजूर आगे हैं सबसे औला हो नबी सबसे बाला हो आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का नारे रिसालत ताजदारे खत्म नबुव्वत ताजदारे खत्म नबुव्वत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। अब वक्त काफ़ी गुजर चुका है, दिगर भी कुछ शादी के लवाज़मात होते हैं, तो मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हाफ़िज़ साहब की ज़िंदगी में रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए और जुमला अहले खाना की खैरियत फरमाए और हुजूर के ज़िक्र का सदका अपना ख़ास फ़ज़ल व करम अता फरमाए। व आखिर दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मेरे जितने भी दूर और नज़दीक से मेहमान आए हुए हैं उन सब का दिल के अता करने से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब हाफिज़ वाजिद हाशमी साहब दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद दुआ होगी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम आसियों थाम लो दमने मुस्तफ़ा आसियों थाम लो दमने मुस्तफ़ा और पढ़ो रब की रहमत पहला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला को सलाम शमाए बस में हिदायत पहला को सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद हम फकीरों की सरवत पेला को सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम या इलाही सदकाए ज़िक्र रसूल ये सलामे आज जाना हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बद्रित तमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला नूरिज़ ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मिफ्ताहि दारिस सलाम,
اللهم صل على الشفيع في جميلنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وما ذلك على الله بعزيز فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. مولاي قدوس یہ محفل پاک کا جو اہتمام کیا گیا، تیرا ذکر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا، واعظ و نصیحت کی گئی. یا مولاي قدوس ان سارے اعمال کو، اور قبلہ حافظ صاحب نے جو تیل مہندی کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل سجائی، یا مولاي قدوس اس محفل کے اندر جتنے بھی دور و نزدیک سے احباب نے شرکت کی ہے، جوانوں نے، بوڑھے نے، جی سب نے جو شرکت کیا، مولاي قدوس ان سب کی شرکت کو، ان کی سائی کو، ان کی محنت کو، ان کی کوشش تقدو کو مولاي قدوس اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کامل اکمل ثواب پیش کرتے ہیں، قبول تے منظور فرما. مولاي قدوس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اس محفل پاک کی برکتوں سے مولاي قدوس ہم سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کی زندگی میں خیر عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما. مولاي قدوس اہل محلہ اہل خانہ کے جتنے بھی اعزاء و اقرباء متوفا ہیں مولاي قدوس ان سب کی مغفرت فرما. بالخصوص جو قریب ہی حافظ مولانا محمد بشیر صاحب مرحوم غفور مولاي قدوس ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. اہل محلہ پر اہل خانہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. مولاي قدوس قبلہ حافظ محمد مہتاب صاحب کے والدین کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، صحت اور سلامتی عطا فرما، بہن بھائیوں میں خاندان میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. محمد بابر صاحب جو قریبی فوت ہوئے ہیں مولاي قدوس ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب رشتہ دار متوفا ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما. مولاي قدوس ہم سب کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرما. مولاي قدوس ہمارا دین کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے صدقے، آپ کی محافل کے صدقے مولا اس میں ثابت قدمی عطا فرما. مولا ہمیں وہ رشتہ دوبارہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما، اپنے رب کے ساتھ اپنے حبیب کے ساتھ وہ رشتہ پختہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو دین کی سمجھ، قرآن سمجھنے کی اور قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما، تمام مسلمانوں کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما. وہ شہیدان اسلام اہل سنت و جماعت کے وہ نوجوان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، مولا ان کی قبروں پر اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرما، ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. ان کی برکت سے یا مولاي قدوس ہمارے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کی تڑپ عطا فرما. مولا ہمیں بھی اپنی جانیں آقا کے نام پر قربان کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. مولا کل قیامت کے دن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچیں تو ہمیں رسوائی اور ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ آقا فرما دیں کہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. مولا ہمارے دلوں میں وہ تڑپ اور وہ جذبہ عطا فرما، ہمارے دلوں میں وہ شوق عطا فرما کہ آقا کے نام پر مر مٹنا اپنی زندگی تصور کریں، جو اور اس کے بغیر ہو وہ ہماری زندگی نہیں، وہ ہماری مردگی ہے. مولا ہمیں آقا کے نام پر مر مٹنے کی، صحابہ کے نام پر مر مٹنے کی، اہل بیت کے نام پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کے دلوں میں یہ جذبہ عطا فرما، ایمان کی سلامتی، خاتمہ بالایمان عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. لبیک یا رسول اللہ.